تو آپ کو دنیا کی جو چیزیں ہیں یعنی مٹیریلسٹک چیزیں جو کہ گھر گاڑی یا اور چیزیں ان کی فکر نہیں رہے گی، ان فکروں سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ایک شخص تھا، اس کو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا اسٹمک، آپ کا معدہ جو ہے اتنا خراب ہو گیا کہ اب یہ علاج نہیں ہو سکتا، آپ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ وہ بڑا اپسٹ ہوا، بڑا پریشان ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے یہ سوچا کہ میرے جو تھوڑے سے دن رہ گئے نا، کیونکہ میری ایک خواہش تھی کہ میں دنیا گھوموں، پوری دنیا میں جو ہے نا وہ سیر کروں، تو میں وہ کروں گا۔ وہ بحری جہاز میں جو تابوت ہوتا ہے جس میں ڈیڈ باڈی ڈالتے ہیں، تابوت بھی رکھوا لیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جب میں مروں سفر کے درمیان تو میری ڈیڈ باڈی میرے شہر میں ہے واپس دفن ہونے کے لیے، میں کسی اور شہر میں نہیں مرنا چاہتا، میں کسی اور ملک میں۔ تو تابوت کے اندر جو ہے نا وہ تابوت بھی رکھ لیتا ہے بحری جہاز کے اندر، اور نکل جاتا ہے پورے دنیا کے سفر پہ۔ وہاں پہ وہ رستے میں بہت جو ہے نا خوشی کرتا ہے، حالانکہ اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے، اپنی ساری ٹینشنوں کو فکروں کو اتار کے ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ اب تو میں نے ماری جانا ہے، اس لیے میں اپنی جو زندگی ہے میں اپنے مطابق جیوں گا، خوش رہتا ہے۔ یعنی جو پوائنٹ ہے بائبل بار بار کہی خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ تو جب آپ خوش رہیں گے، آپ ایک وقت میں خوش اور غمگین نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی اصول بائبل سکھاتی ہے کہ اگر آپ خوش ہیں تو پھر آپ خوش ہی ہوں گے، آپ غمزدہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ خوش ہیں تو آپ ماتم نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ماتم کر رہے ہیں یا پریشان ہیں یا ٹینشن میں ہیں تو آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ دونوں میں سے ایک چیز ایک وقت میں ہونی ہے۔ آمین سر۔ تو اس وجہ سے بائبل بار بار کہے کہ خوش رہو۔ وہ اب دنیا کا بندہ دنیا کی جو ہے نا وہ چیز کے اندر خوش ہوا ہے تو وہ شفا پا گیا۔ اب سوچے ذرا، اس لیے میں کہتا ہوں شفا کے پیچھے نہ بھاگیں۔ یسوع خالی شفا کے لیے نہیں ہے، خالی جو ہے نا آپ کی خوشی کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کو ابدی خوشی دینا چاہتا ہے، ابدی شفا دینا چاہتا ہے، ہمیشہ کی شفا، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی شادمانی، ہمیشہ کی زندگی، ایسی برکتیں جو غیر فانی ہے۔ اس کو زندگی تو مل گئی، اب وہ جب اتنا خوش رہتا ہے اور دنیا کی پریشانی ٹینشنیں بھول جاتا ہے تو وہ جب واپس آتا ہے تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حیران ہوتے کہ اس کے معدے کو کیا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب یہ یہاں سے گیا تھا تو بیمار تھا، پر یہ اس نے عارضی شفا لی ہے، دنیا کی جسمانی شفا، غیر فانی شفا، ابدی شفا کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ اب میں بائبل میں آنے لگا ہوں، اس کی ساری سٹوری بتا کے کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ یعنی وہ معدہ تو ٹھیک ہو گیا، پر کتنے سالوں کے لیے؟ اس کے خوش رہنے سے کتنے سالوں کے لیے؟ 70 سال کے لیے۔ جب وہ اس کی معدہ خراب ہوا ہوگا کم از کم 30-35 سال کا تو ہوگا نا، یہ 40 سال کا ہوگا تو کتنے سال اور جینے گا؟ 30 سال، 40 سال، 80 سال پہ چلا جائے گا، 90 پہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد تو اس نے مرنا ہی ہے۔ کتنی کو دیر اپنے اس بدن کو آپ سنبھال کے رکھیں گے؟ اس نے مرنا ہے۔ آمین سر، آمین۔ موت سے آپ کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ یسوع ہے۔ آمین۔ تو حقیقی زندگی، حقیقی ابدی زندگی وہ یسوع کے پاس ہے، اس کے پاس ہم سب نے جانا ہے۔ سوچے تو یہ والی جو زندگی ہے یہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے۔ آمین سر۔ یہ شفا جو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے، ڈاکٹر سے مل جائے، ہمارے کسی بری عادت کو، برے کھانے کو، بری چیز کو چھوڑنے سے ہمیں شفا مل سکتی ہے، اس پہ نہیں جانا۔ ہمیں غیر فانی شفا لینی ہے کہ ہم کبھی بیمار ہی نہ ہو، کبھی موت نہ آئے ہمارے اوپر، کبھی کوئی پریشانی ٹینشن آئے ہی نہ، اور یہی اصول بائبل سکھا رہی ہے کہ غیر فانی، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی شادمانی، بغیر ٹینشن کے زندہ رہنا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے لیے جب آپ یسوع کا نام لے رہے ہیں، جس کے لیے آپ یہاں پہ جمع ہیں، وہ کتنی بڑی ہستی ہے، وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، اور کون ہے آپ کے ساتھ، اس کو جاننا ہے۔ یہ 70-80 سال تھوڑے ہیں اس کو جاننے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کو جاننا ہے۔ اس کا پاک روح آپ کو اس کی سمجھ دے سکتا ہے کہ آپ کو کیا جاننا ہے۔ پر ابھی جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں اس پہ غور کریں گے، یہ بھی آپ کو آسمان کی بادشاہی میں باپ کی مرضی کو پورا کرنے کا ایک راز بتاتی ہے کہ اگر آپ باپ کی مرضی کو پورا کریں گے تو ہی آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، ادروائز نہیں جائیں گے۔ نہیں تو اس دنیا کے دکھوں میں، پریشانیوں میں پھنسے رہیں گے، اور اس پریشانیوں میں پھنسنے کے بعد جب آپ کی ڈیتھ ہوگی، آگے آگ اور گندک آپ کا انتظار کر رہی ہے، اگر آپ نے یسوع کو قبول نہ کیا صحیح طریقے سے۔
دکھاوے داری، ریاکاری، یسوع کے ساتھ رابطہ نہیں. دنیا کو دکھانے کے لیے اگر آپ چلیں گے، معجزے کر لیں، شفا لے لیں اور کلام سنا لیں، دعائیں کر لیں، جتنا مرضی دعوے کر لیں کہ میں یسوع کے ساتھ پیار کرتا ہوں، کرتی ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے. یسوع مسیح نے یہاں پہ کیا کہنا ہے؟ میری کبھی تم سے واقفیت بھی نہ تھی. آمین. میں وہی حوالہ پڑھنے لگا، متی کی انجیل 7 باب اور اس کی 21ویں آیت. جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہ میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. آسمانی باپ کی مرضی کیا ہے؟ کل رات کو ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا کل رات کو ہم نے کیا سیکھا ہے؟ مرضی کے وجہ سے کہ خدا باپ کی مرضی کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں پر پتہ نہیں چل رہا مرضی کیا ہے. اکثر ایمانداروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مرضی کیا ہے. کوئی ایک بتانا چاہے گا مرضی کیا ہے؟ ویری گڈ، شاباش. یعنی کلام کو اپنے دلوں میں، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دے، یہ اس کی مرضی ہے. یہ کیوں ہم نے جانا؟ کیونکہ اس نے ہماری روح بچائی ہے. آمین. اپنی جان سلیب پہ دے کے اس نے ہماری روح کو نیا کیا ہے. آمین سر. ہمارے ذہن کو نیا نہیں کیا، روح کو نیا کیا. یہ بدن نے مرنا ہے پر وہ کہتا ہے اس ذہن کو جو اس بدن کے اندر ہے، ہمارے اندر 3 چیزیں ہیں، روح ہے، سر. جان ہے اور بدن ہے. بدن نظر آ رہا ہے اور روح نظر نہیں آتی اور جان بھی نظر نہیں آ رہی. جان اس کے اندر ہے، بلڈ کے اندر، یعنی ہمارا دل اور ہمارا ذہن. یہ ذہن نیا کرنا ہے. روح یسوع نے بچا لی قیمت دے کے، روح ہماری بچ گئی. صحیح، ہم ایمان لے آئے یسوع پہ، روح بچ گئی. پر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے یہ ذہن بھی نیا چاہیے. پرانا ذہن خدا کی مرضی پوری نہیں کر سکتا. اب ذہن کیسے نیا ہوگا؟ ذہن دعا کرنے سے نیا نہیں ہوگا. ذہن جو ہے وہ آپ کے روزے رکھنے سے نہیں ہوگا. ذہن نیا نہیں ہوگا. آپ گھر گھر پھرے منادی کریں، ذہن نیا نہیں ہوگا. آمین سر. ذہن اگر نیا ہوگا آپ کا تو کلام کو پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اور خالی پڑھنے سے بھی نہیں ہوگا. آمین. اگر آپ میں خالی پڑھتا جاؤں کلام تو میرا ذہن نیا ہو جائے گا. خالی پڑھنے سے نہیں، عمل کرنے سے. سر. کلام کو پڑھ کے، یہ باپ کی ساری مرضی اس کے اندر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ باپ کیا چاہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تو اس میں لکھی گئی ہے خدا کی مرضی. خدا یہ چاہتا ہے. سر. تو یسوع مسیح خداوند جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں جائے گا، تو اس نے خود بھی کی ہے مرضی پوری. پر کیسے کی ہے؟ اس نے کہا میں جو کچھ کرتا ہوں خود سے نہیں کرتا، جو کچھ سنتا ہوں، جو باپ میرے کان میں ڈالتا ہے، میرے ذہن میں ڈالتا ہے، دیکھیں وہ کرتا تھا. یعنی باپ کے کلام کو سنتا تھا اور عمل کرتا تھا. خالی سنتا نہیں تھا. سنتے تو وہ بہت ساری مخلوقات سنتی ہیں خدا کیا کہہ رہا ہے، پر عمل ہر کوئی نہیں کرتا. جو عمل کرے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا، وہ باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے. تو آگے لکھا ہے اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے. دیکھ لیں، وہ کہیں گے اپنی خدمت بتائیں گے. یعنی آپ نے ساری عمر جو ہے نا آپ کی نظر میں خدمت ہے پر خدا وہ قبول نہیں کر رہا. آپ نے کلام سنائے ہیں، معجزے کیے ہیں، لوگوں کے بھلے کیے ہیں اور بے شمار اور کام اچھے کیے ہوں، پر وہ اچھے کام آپ کو آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے کے جا سکتے. آپ نے بدروحوں کو نکالا ہو، آپ نے بڑے بڑے معجزے کیے ہوں، وہ تو یسوع کے نام سے ہوئے. آپ کے اندر کوئی قابلیت نہیں تھی. اگر آپ میں قابلیت ہوتی تو آپ اس کے کلام پر عمل کرتے، اور کلام پہ عمل کرنا ہی جو ہے نا حقیقی باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے. دکھاوا نہیں، مذہبی روایتیں نہیں، مذہبی لوگ نہیں ہم نے بننا. ہم نے خدا باپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں. کہاں سے پتا چلے گا مجھے کہ آپ باپ کے حقیقی بیٹے یا بیٹی ہیں؟ آپ کے کاموں سے. آمین. درخت اپنے پھل سے پہچانتا ہے. اگر آپ کے کام وہی پرانے ہیں، جیسے وہاں پہ لکھا کل رات کو میں ایک حوالہ انہوں نے پڑھایا بدر کیمن نے بھی، کہ اگر ایک دوسرے سے شکایت ہو تو وہ برداشت کرے، ایک دوسرے کو معاف کرے. ایک دوسرے کو، یعنی ہو سکتا ہے غلطی دونوں کی ہو. ہاں، ایک دوسرے. کلسیوں 3 باب میں. یس، ویری گڈ. پڑھتے وہ آیت بھی پڑھ لیتے. کلسیوں 3 باب میں ذرا بڑی خوبصورت آیت ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جب کوئی ایماندار اس چیز کو نہ سمجھے تو آپ نے یہ حوالہ پڑھ کے اسے سنانا ہے.
آمین کیونکہ اگر وہ ایماندار ہے تو اس چیز کو سمجھے، ادروائز وہ نہیں سمجھ رہا، وہ ایماندار نہیں ہے، مت اس کے اوپر ٹائم ضائع کریں۔ کلسیوں 3 باب اور اس کی 13 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کو معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ کس نے معاف کیے ہمارے قصور؟ خداوند نے۔ تو کیا ہم آگے معاف نہ کریں؟ میں کہوں جی میں باپ کا بیٹا ہوں اور کسی کے قصور معاف نہ کروں، میرے معاف ہو گئے ہیں، مجھے معافی چاہیے کہ میرے معاف ہو جائیں اور میں کسی کے معاف نہ کروں۔ سر اگر چلو میں سچا ہی ہوں، بے شک ہوں سچا، پر کیا خدا جب اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کیا وہ سچا نہیں تھا؟ تھا۔ آمین کیا ہم گناہگار نہیں تھے؟ ہاں گناہگار تھے، اس وقت بھی تھے۔ ابھی ہم ایمان نہیں لائے تھے، گناہگار تھے، پھر بھی خدا نے اپنا بیٹا بھیج دیا، اس نے ہمارے گناہ نہیں گنے کہ یہ تو بہت گناہگار ہے، ان کے لیے اپنا بیٹا قربان کرو۔ کوئی شخص آپ سے نفرت کرتا ہو، آپ کا دشمن ہو، آپ کے خلاف کام کرتا ہو، اس کے لیے اپنا بیٹا دیں گے آپ؟ سوچے گا۔ دنیا داری کے اندر دھسا ہوا شخص جو کہ خدا کے خلاف ہے، خدا کی ساری جو ہے نا باتوں کے توڑ کے اس کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کی بادشاہی کے خلاف جا رہا ہے، پھر بھی خدا نے اپنا بیٹا بھیج دیا آمین تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ تو جب میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا کی بیٹی، اسی پہ ایمان رکھتا ہوں، تو کیا میں معاف نہ کروں؟ میرے اندر ذرا سی بھی برداشت نہ ہو؟ اور خدا اتنے بڑے گناہ دیکھ کے، اتنی ہر روز گناہ، ہر وقت ہر لمحہ گناہ ہو رہا ہے زمین کے اوپر، یہ گناہ کی دنیا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ شیطان کی بادشاہی ہے، یہ تاریکی کی بادشاہی ہے اس دنیا کے اندر۔ اسی لیے یہ ہمارا جہان نہیں، یہ ہماری دنیا نہیں، ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا، ہمارا وطن آسمان پر۔ اسی لیے یسوع نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ یہ جہاں ہمارے نہیں، اس میں جب تک رہنا ہے پریشانی دکھ نے رہنا ہے، مصیبت نے رہنا ہے، جب تک ہم نئے بدن نہیں، جلالی بدن میں نہیں آ جاتے۔ یہ والا بدن ہم سے لے لیا جائے اور ہمیں جلالی بدن دیا جائے، آمین تو اس کو ہی ملے گا جس کے اندر یسوع جیسی برداشت ہے، جو گالی کھا کر گالی نہیں دیتا، جو برداشت کرتا ہے، جو ایک دوسرے کے قصور، چاہے اس نے نہ بھی گالی نکالی ہو پھر بھی برداشت کر لے، چاہے 100% اگلے بندے کی غلطی ہے تو بھی آپ برداشت کر لیں۔ نہ شکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے وہ، آمین جو اس کو نہیں سمجھتے پھر بھی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم دعویٰ یہ ہو کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں اور معافی ہمارے اندر نظر نہ آئے تو یہ غلط ہوگا، اور یہ وہی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا کام ہے جو یسوع مسیح نے یہاں پہ کلیئرلی بتا دیا ہے کہ بتیرے مجھے خداوند خداوند کہیں گے کہ اے خداوند ہم نے یہ کیا تیری خاطر، یہ کیا، ہم نے یہ کیا، پر اصل میں وہ باپ کی مرضی پوری نہیں کر رہے، کیونکہ باپ کی صفتیں نظر نہیں آ رہی، باپ کی خوبیاں ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آ رہی۔ اور کیا ہوگا؟ کیا باہر رہ جائیں گے۔ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یسوع مسیح ان کو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں کرے گا، اس لیے سیکھ گئے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، خدا کو کوئی جو ہے نا آپ چلاکی نہیں لگا سکتے خدا کے ساتھ، مت ہوشیار بنے خدا کے ساتھ۔ خدا آپ کی سوچوں سے بھی واقف ہے، آمین آپ کے خیالوں سے پہلے اس کو پتا ہے کہ یہ والا خیال اس کے دماغ میں آ سکتا ہے، اس کو سب پتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ، اور کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا فلانا بڑا گنہگار ہے، یہ کیسے جو ہے نا یہ خدمت کر سکتا ہے۔ وہ یہ جو اس کا جملہ ہے نا وہ اس کو پھنسا دے گا۔ آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے وہ تمثیل سنائی کہ 2 شخص آئے ہیکل میں دعا کرنے کے لیے۔ ایک آیا، اس نے کہا خدا تیرا شکر ہو، میں ہفتے میں 2 دفعہ روزے رکھتا ہوں، دایکی دیتا ہوں، میں اچھے کام کرتا ہوں، میں اس گناہگار کی طرح نہیں ہوں جو میرے ساتھ پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اور ایک گناہگار آیا ہیکل میں، اس نے اپنی چھاتی پہ جو ہے نا ہاتھ مارے، اپنی چھاتی پیٹ کے کہا رو رو کے کہ اے خدا میں گناہگار ہوں، مجھ پر رحم کر۔ تو خدا نے اس کی دعا سن لی جس نے اپنا گناہ مان لیا کہ میں گناہگار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر۔ اور جس نے اپنے آپ کو راست باز ٹھہرایا یا اپنے آپ کو عقل مند سمجھا کہ میں بہت اچھا ہوں، اس کو خدا نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے اپنی نگاہ میں دانش مند میں نہیں بننا،
जो खुदा जिसको भी जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए वो कर सकता है। आमीन। हम कौन होते हैं किसी की अदालत करने की? अदालत का अख्तियार यस्सु के हाथ में है, ना मेरे पास है ना आपके पास है। वो जाने और यस्सु जाने और उसका काम जाने, हम अदालत को अपने इख्तियार में नहीं ले सकते। तो भी अब दूसरा इसका एंगल, आखिरी बात बस फिर हम आगे बढ़ेंगे सर कि हमें अपने किरदार को, जो मैं कह रहा हूँ, हम दावा करें कि मैं खुदावंद का खादम हूँ, खुदावंद का बेटा हूँ, बेटी हूँ, शिगिर्द हूँ यस्सु का, तुम्हारे काम भी यस्सु जैसे ही होने चाहिए। आमीन सर उधर भी ध्यान रखना, रियाकारी वो भी नहीं बच सकेगा जो रियाकारी करेगा। अगर कोई इल्जाम लगा रहा है उसको नहीं लगाना चाहिए, पर अगर कोई हकीकत में रियाकारी कर रहा है, खुदा के साथ भी चल रहा है और इब्लीस के साथ भी चल रहा है, वो मत चले, ऐसे वो बच नहीं सकेगा। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना होलनाक बात है, कौन बचाएगा खुदा से? एली काहिन ने ना अपने बच्चों को एक बड़ी खूबसूरत नसीहत की। उसने कहा कि ए बच्चों, अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी ना तो खुदा तुम्हें बचा लेगा। आमीन दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, गौर से सुने, ये बड़ी पते की बात है। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी तो खुदा बचा लेगा, आमीन पर अगर खुदा तुम्हारे खिलाफ हो गया तो कोई नहीं बचा सकेगा, हालेलुया कोई भी नहीं बचा सकता। हालेलुया खुदा के हाथ से कौन बचाएगा? इसलिए मत ऐसे काम करे कि खुदा आपको गुस्सा आ जाए। हमें तो खुदा को बरकत दे। आपको सर हर एक शख्स वो जो खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा, वही जाएगा जो बाप की मर्जी को पूरा करे। और बाप की मर्जी कहां से पता चलती है? यहां से, ये कलाम पे अमल करने से। ये बाप का जहन है, आमीन बाप की मर्जी इसमें मौजूद है। दुआ करने से बाप की मर्जी पता नहीं चलेगी। मैं दोहरा इस वजह से रहा हूं ताकि आपका ये पेस्ट हो जाए। सर रोजे रखने से बाप की मर्जी पूरी नहीं होगी, कलाम सुनने से बाप की मर्जी पूरी नहीं होगी, अमल करने से बाप की मर्जी पूरी होगी। आमीन आमीन। तो जो बाप की मर्जी पूरी करेगा वही आसमान की बादशाही में जाएगा। आमीन। इसीलिए बाइबल स्टडी में आना जरूरी है, कलाम सुनना और उस पर अमल करना जरूरी है। इसीलिए ये खुदा को जानना जरूरी है। ऐसे नहीं आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आपको